زہیر صاحب، بعض دفعہ نوجوان یا بچے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو پھر سارا دن یوں بھوکے پیاسے رہنے کا کیوں حکم دیا روزے میں، اور اس سے انسان کو دینی اور روحانی لحاظ سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اصل میں جب قرآن کریم نے جب روزے کا حکم نازل فرمایا، اور جس طرح ابھی بڑی تفصیل سے محترم منصور صاحب نے بیان کیا کہ پہلی امتوں میں بھی، پہلے ادیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم فرمایا تھا، تو لازمی بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں۔ اور چنانچہ قرآن کریم میں جب فرمایا کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بچو۔ اور اگر ہم غور کریں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی بہت فضائل بیان فرمایا، اور خاص طور پہ روحانیت میں اضافے کا باعث اسے قرار دیا، اور بہت ساری جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں تھیں ان کا علاج قرار دیا، اور صحابہ کو کہا کہ تم روزے رکھا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ حضور فرض روزوں کے علاوہ نوافل بھی رکھا کرتے تھے، نفلی روزے بھی۔ گویا روزے کا انسان کی روح پر ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رمضان کو تنویر القلوب کا ذریعہ بھی قرار دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا کہ ایک بزرگ مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ روزے رکھنا خاندان نبوت کی ایک سنت ہے۔ چنانچہ مجھے اس سے تفہیم یہ ہوئی کہ مجھے بھی روزے رکھنے چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک لمبا عرصہ روزے رکھے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، اور اس طرح روزے رکھے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، جو کھانا میرے لیے آتا تھا وہ بھی میں بعض یتیموں کو دے دیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان روزوں کے نتیجے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی طور پر مکاشفات سے نوازا، مختلف انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ حضور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ بھی تشریف لائیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ تو اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کشفی نہیں، کوئی ایسا نظارہ تھا، سوتے کوئی خواب نہیں تھی، بلکہ یہ ایسا نظارہ تھا، میں جاگتے ہوئے یہ میں نے نظارہ دیکھا۔ تو یہ غیر معمولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آل کے ساتھ کسی کو آ کے ملنا ہے، بہت بڑی یہ ایک سعادت ہے۔ تو یہ تو روحانی اس کے فضائل ہیں روزے کے۔ اور جہاں تک جسمانی فضائل کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم جسمانی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہت ساری جسمانی فاسد مادے جو ہیں وہ اس سے خارج ہوتے ہیں، اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کینسر کا بہترین علاج ہے، کیونکہ اس کے نتیجے انسانی جسم کے سیل ٹوٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ روزے کے ذریعے، لمبی فاسٹنگ کے ذریعے اس کی یہ ہیل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔